الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ قال الله تعالى في مقام آخر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد از حمد و صلاة نہایت قابل احترام حاضرین ذی الاحتشام فاضل نوجوان خطیب اہل سنت حضرت علامہ جنید صاحب، ہمارے بھائی عبدالکریم صاحب اور میرے اور آپ سب کے مہربان جنہوں نے یہ نیکیاں سمیٹنے کا ہم سب کو موقع عطا فرمایا، ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العالمین قبلہ ڈاکٹر صاحب کے جملہ خاندان کے تمام افراد بالخصوص ان کے والدین کی قبروں پر لازوال رحمتوں کو نزول فرمائے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، رب العالمین کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا تمہارے جتنی بھی رشتہ داریاں دوستیاں ہیں روز محشر کوئی کام نہیں آئیں گی سوائے ان لوگوں کی دوستیوں اور سنگتوں کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے قائم کی گئی ہوں گی۔ میری قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات آج سے تقریباً کم و بیش 13-14 سال پہلے کی بات ہے ماشاءاللہ، اور یہ اتفاق ایسا ہوا کہ آسٹریلیا میں جہاں ہمارا مرکز ہے تو وہاں پہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ذاکر صاحب، جو بہت سینئر ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں، وہ بہت بڑے دل کے ڈاکٹر ہیں، انڈیا سے ہیں، تو وہ میرے پاس اکثر آتے تھے، تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ پہلی مرتبہ میری ان سے ملاقات وہاں پہ ہوئی، محفل میلاد شریف کا پروگرام تھا، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی میری، اور یہ وہ سلسلہ اب تک جاری ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرتے دم تک اور روز محشر میں بھی یہ کام رہے گا، کیونکہ اس محبت میں، اس تعلق میں کسی بھی قسم کا دنیاوی لالچ نہیں ہے سوائے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور پھر اس سے بھی سونے پہ سہاگا کہ ہر اہل ایمان کا یہ ایک معیار ہے، اور یہ حکم مصطفیٰ کے عین مطابق ہے کہ جس سے بھی رشتہ داری اور دوستی کرنی ہے اس کے اندر یہ پرکھو کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کتنی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے اندر جو میں نے چیز دیکھی وہ چیز صرف اور صرف محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے آج بھی ان کا جملہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ آج جو آپ نے بیان وہاں پہ میلاد شریف میں 14 سال پہلے کیا تھا، اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اس وقت سے نیت کر لی تھی کہ ہر منڈے کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی نسبت سے میں روزہ رکھا کروں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محض اتفاق ہے، واللہ باللہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں اس چیز کو، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے، حتیٰ کہ میلاد شریف کا یعنی کہ وہ مہینہ تو نہیں ہے، یہ تو میرا ماہ رجب شریف ہے، اور میرا بھی پلان نہیں تھا کہ میں اس وقت پاکستان آؤں گا، اور یہ میں آیا، ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے چند دن پہلے جیسے خیر وفیت ہماری واٹس ایپ پہ ہوتی ہے، انہوں نے بات کی تو کہنے لگے، میں نے کہا میں آیا ہوں، تو یہ بڑے خوش ہوئے، تو ساتھ انہوں نے میسج بات کیا کہ میں نے میلاد شریف رکھا ہوا ہے پہلے سے، انہوں نے میرے لیے پہلے سے رکھا ہے، اور ہم رب کی بارگاہ میں اتنا میں شکر ادا کرتا ہوں، اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے اس بابرکت محفل میں ہمیں حاضری عطا فرمائی۔ دوسری ایک چیز، جب آپ دنیا گھومتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں، یہاں پہ تو ہمیں بہت سارے تانے بانے سننے کو ملتے ہیں، جی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ فلاں ٹھیک ہے، یہ فلاں غلط ہے۔ واللہ باللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کے، پھر چلو ہم تو کہتے ہیں جی بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، یہ سب کانٹیننٹ، یہ لوگ جو ہے یہ میلاد شریف 11ویں شریف کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں، یہ امریکہ میں رہے، میں بھی وہاں پہ رہا، یورپ میں رہے، واللہ باللہ پوری دنیا کے 99% میں آپ کو کہہ رہا ہوں 99% مسلمان جو مسلمان ہیں دنیا کے بلا تفریق، وہ زبان کوئی بھی بولتے ہوں، ان کا تعلق افریقہ سے ہو یا امریکہ سے ہو یا یورپ سے ہو، بحمدہ تعالی ان تمام کا سکول آف تھاٹ، نام ان کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ تمام وہی فکر اور سوچ عقیدہ رکھتے ہیں جو بھی حمدہ تعالی ہمیں داتا حضور کے صدقے میں ملا۔ امریکہ میں آپ کو اپنا پرسنل تجربہ بتانے لگا ہوں کہ میں 2022 میں وہاں پہ تھا، اور نیو یارک کی سب سے بڑی مسجد جو ہے تقریباً 16 ایکڑ پر ہے،
ابھی بھی آپ نیٹ پر دیکھیں، اس کی خطابت امامت میں وہاں پہ کرتا رہا. تو وہاں پہ ویسٹ انڈیز کا ایک بابا جس کی عمر تقریباً ہوگی 85 سال، ابراہیم اس کا نام. تو وہاں پہ چونکہ ساری گفتگو اور بیان وغیرہ سارا انگلش میں ہوتا تھا، تو وہاں پہ ہم نے جب سلام پڑھا نماز کے بعد شروع کیا وہاں پہ، تو وہ بابا بڑا رویا. تو انگلش میں میری اس کی کنورسیشن کہنے لگا کہ امام صاحب آپ نے یہ جو نماز جمعہ کے بعد مصطفیٰ جان رحمت یا نبی سلام علیہ کا پڑھا ہے، وہ کہنے لگا تو آپ لوگ تو صرف جمعے کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. کہتا ہے جب میں وہاں سے ویسٹ انڈیز سے یہاں پہ آیا تو اس وقت میری عمر 15 سال تھی، مجھے 70 سال ہو گیا امریکہ میں. تو کہنے لگا ویسٹ انڈیز میں آج سے 70 سال پہلے ہم تراویحوں میں جو 4 تراویحیں پڑھ کے ہم سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگ وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ سلام پڑھا کرتے ہیں ہر 4 تراویحوں. میں تو کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو عالم اسلام میں مسلمانوں کی اکثریت اس سوچ پر ہے، اس عقیدے پر ہے. اور ہمیں رب العالمین نے یہ نعمت عظمیٰ بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین کا واضح طور پر اعلان ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہیں کہنا. جس طرح ابھی قبلہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حقیقی زندگی وہ ہے، یہ تو فار ٹائم بینگ ہے، تو اصل زندگی وہ ہے. اب وہ جو بندہ جس کو کہا گیا کہ اس کو مردہ نہیں کہنا، اور کہا گیا کہ تم نے کہنا بھی نہیں بلکہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا، زبان پر بھی نہیں لانا، تشعرون، تم نے اس کو اپنے مائنڈ میں بھی نہیں کہنا. اس کی اتنی حیات یعنی کہ پختہ ہے، اس کی اتنی یعنی کہ قوی دلیل قرآن سے دی گئی. فرمایا بے شک وہ نہیں بولتا، نہیں چلتا، اس کا جسم حرکت نہیں کرتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. اسی کے بالکل تصویر کا دوسرا رخ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ انعام کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہوگا. تم یہ کہتے ہو کہ بندہ جب بولتا نہیں، چلتا نہیں، روح بند یعنی کہ نہیں چلتی سانس، تو وہ مردہ ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. اسی طرح فرمایا تمہاری نزدیک زندگی کا معیار یہ ہے کہ وہ بندہ بولے، وہ بندہ بات کرے، وہ بندہ کھائے پیے. فرمایا رب کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے. مولا تیرے نزدیک زندگی کا معیار کیا ہے؟ فرمایا او من کان میتا فاحیینا، فرمایا زندہ وہ ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی غلامی اختیار. اگر وہ بول بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، جو کچھ بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی اگر نور کی شمع رسالت وہ زندہ نہیں ہے، تو فرمایا وہ ڈیڈ ہے، وہ مردہ ہے. اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آیا کریمہ سیدنا امیر حمزہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علماء نے فرمایا کہ صبح قیامت تک ہر وہ بندہ جو کلمے کی سعادت سے کامیاب ہوگا وہ ہی زندہ ہوگا. تو اصل حقیقی زندگی وہ ہے. اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کا میں ضروری آپ احباب سے صرف انڈیویجولی اپنی ذات کے لیے، اور یہ بھی اپنے ساتھ اپنے ذہن میں رکھا کریں، کسی مولوی نے، کسی خطیب نے A کوئی بھی ٹائٹل آپ اس پرسنل کے ساتھ لگا لیں، اسے آپ حافظ کہہ لیں، اسے آپ ذاکر کہہ لیں، اسے آپ خطیب کہہ لیں، اسے مفتی کہہ لیں، PhD اسکالر کہہ لیں، اسے پیر کہہ لیں، کسی نے آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں نہیں جانا. آپ کل کو فرشتوں کے سامنے جا کر یہ دلیل نہیں بنائیں گے کہ میری مسجد کا مولوی ہر جمعے یہ بیان کرتا تھا، میں نے اس پر عمل کیا. اس پر کوئی نہیں، آپ نے خود جانا ہے. کبھی کبھی سوچا کریں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی سمجھ دی ہے. جس کے پاس نور ایمان موجود ہے اس سے بڑا عقل مند کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کامیاب اور قسمت والا کوئی نہیں ہے. آج تو یوٹیوب ہے نا، دنیا میں پھرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ پائلٹ ہے، ایک بندہ IT کا پروفیشنل ہے. ابھی بھی آپ چلے جائیں سلیکون ویلی جو ہے امریکہ کے اندر، نارتھ امریکہ میں بڑی مشہور ہے. سلیکون ویلی اسے کہا جاتا ہے جہاں پہ پوری دنیا کے سب سے زیادہ انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ بندے جو IT میں ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں. اور ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پلیس ان USA. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ تو وہ جگہ ہے سلیکون ویلی، اس کو کہا جاتا ہے. میرا بھائی بھی وہاں پہ رہتا ہے. اب بات ہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہاں پہ جو ہیڈ آف جو سلیکون ویلی کے جو گوگل کے ہیں یا فیس بک چلاتے ہیں، ان میں 90% ہندو لوگ ہیں. انڈیا کے لوگ بڑے ماہر ہیں، اتنے انٹلیکچوئل ہیں، وہ ذہین آدمی ہیں وہ لوگ جو یعنی کہ سسٹم سارا چلاتے ہیں. لیکن جب وہ فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو یا سنڈے کو جب ان کو چھٹی ہوتی ہے، جب ان کی عبادت کا وقت آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی گائے کا، میں نے میرا آسٹریلیا میں جب میں مسجد کے سلسلے میں جگہ تلاش کر رہا تھا تو ایک نیپالی بندہ بڑا ذہین تھا، بڑا سمارٹ تھا. وہ آئے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی جیب میں نا، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی کے بھائی اکثر وہ مسواک اور کچھ اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، تو اس نے اتنی ساری بوتل رکھی ہوئی تھی.
اور میں نے اس سے پوچھا ڈیوڈ واٹ از دس، تو مجھے وہ تھوڑی تھوڑی نیپالی میں کہنے لگا یہ گاؤں ہوتا ہے. میں نے کہا بغیر یعنی کہ اتنا بڑا آدمی اور جیب کے اندر اس کی سوچ کے مطابق اس نے برکت کے لیے گائے کا پیشاب رکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں اس سے ہمارے کاروبار میں برکت رہتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ جو آئی ٹی میں اتنا ماہر ہیں، ابھی جو ڈاکٹری کے لیے لوگ وہ کیا کہتے ہیں جگر کے لیے ٹرانسپلانٹ کے لیے انڈیا جاتے ہیں، وہاں پہ بڑے جی قابل ڈاکٹر ہیں، اور وہی ڈاکٹر جو اتنا ماہر ہے اس کی اتنی عقل کام نہیں کرتی، وہ گائے اس کے پیشاب کو وہ برکت کے طور پر ان کے پیتا ہے. تو سمجھدار وہ ہے، یہاں پہ سمجھدار جسے اپنے یعنی کہ خالق کی معرفت حاصل نہیں ہے، وہ کیسے قابل ہو سکتا ہے، وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے. سب سے بڑا عقل مند وہ ہے، آج دنیا جتنا بھی ایک دو بچوں کو لے رہے ہیں نا ماں باپ کے سامنے، ایک بڑا پیسے والا ہو، بڑا امیر ہو، بڑا نامی گرامی ہو، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں تجھ جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہے، پیسہ ہونے کے باوجود، ڈگری ہونے کے باوجود. لیکن ایک مزدور بچہ اگر اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں تجھ سے زیادہ تابع دار اور سمجھدار کوئی نہیں. تو ان کو ان پر نہ پرکھیں کہ ان کے پاس یہ سٹیٹس ہے، بلکہ یہ پرکھیں کہ جو آپ کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہے. آج جو اپنے ماں باپ کی یعنی کہ عزت نہ کرے لوگ اسے بے وقوف کہتے ہیں، تو جو اپنے رب کو نہ پہچانے اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے. ہم بے قدرے لوگ ہیں، ہمیں اپنے خالق کی قدر نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی کہ عزت دی گئی. ہم اتنی عزت والے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے. ابھی بزرگ ہمارے بیان فرما رہے تھے کہ اصحال ثواب کریں، کچھ پہنچائیں ان کو. امام بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ایمان پر دنیا سے فوتگی اس کی ہو جاتی ہے، چلا جاتا ہے، تو فرمایا پھر کیا کرتے ہیں. تو بعد والے لوگ تو فتنہ پرور، کوئی کہے گا پڑھنا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنا، کوئی کہے گا آج پڑھو، کوئی کہے گا کل پڑھو، کوئی ناموں پر پڑھتے سب ہیں لیکن صرف ناموں پر لڑتے ہیں، کچھ اس طرح کرتے ہیں. فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو، لیکن اس کی جو زندگی کا خاتمہ ہوا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہوا ہے. فرمایا تم جو کچھ مرضی کرتے رہو. اب یہ جو فرشتے ہمارے ساتھ ہماری ہر ایکٹیویٹی کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ امام بن حنبل فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، فرمایا یہ جو فرشتے ہیں جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں مولا اب ہمیں کیا کرنا ہے. جس کے بارے میں لکھتے تھے وہ تو چلا گیا، اب ہماری اپوائنٹمنٹ کہاں ہوگی؟ کسی اور بندے کے کندھوں پر جانا ہے، کسی اور کے پاس جانا ہے. تو حکم ہوتا ہے اب تم ایسا کرو، جو بندہ جس کی ساری زندگی تم اعمال کو لکھتے رہے ہو، اب تم اس کی قبر پر چلے جاؤ. مولا وہاں پہ کیا کریں؟ وہاں پہ تو اب وہ نہ نماز پڑھے گا، نہ کوئی نافرمانی کرے گا، وہاں پہ ہم کیا کریں؟ فرمایا پہلے وہ کرتا تھا تم لکھتے تھے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَيُكَبَّرُونَ وَيُسَبَّحُونَ وَيُهَلَّلُونَ وَيَكْتُبُ ثَوَابَهُ لِلْمَيِّتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِن كَانَ مُؤْمِنًا. فرمایا تم نے اب کیا کرنا ہے کہ صبح قیامت تک تم نے وہاں پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر اذکار کی تسبیح کرنی ہے، اور جتنا بھی تم صبح قیامت تک پڑھو گے سارے کا سارا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا. اور پھر قرآن نے تو اس پر اور مزید روشنی بیان فرمائی. فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. فرمایا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جب تم دنیا میں ابھی ہو یا جب چلے جاؤ گے تو فرمایا تم کبھی اپنے کاموں میں مصروف، کبھی نمازوں میں مصروف، کبھی کسی کام میں مصروف. فرمایا عرش معلیٰ کے اوپر جو عرش ہے اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں، فرمایا ان کی کام یہ ہے کہ ربنا وادخلهم جنات عدن التي، فرمایا وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے. کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کاش ہم نے اس کو سمجھا ہوتا. لیکن ایک آخر میں ایک محبت والا پیغام آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں. آپ کے بچوں نے، آپ کے بڑوں نے، سب نے آپ کو اکیلے قبر میں لٹانا ہے. اور یہ جو ہم اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے میں ہمیں سچا بھی ہونا پڑے گا، صرف باتوں سے نہیں. میلاد منانے والے کون ہیں؟ جو میلاد شریف کرتے ہیں وہ ہے نا کہ جو اپنی نسبت اہل اللہ سے جوڑتے ہیں. اللہ کے ولیوں سے ہماری نسبت ہے.
اب ہم نے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے لاہور میں خالص دودھ پینا ہو نا تو داتا صاحب کے عرس کا انتظار کریں. ٹھیک ہے, کتنی شرم کی بات ہے. یعنی کہ داتا کے عرس کا تو انتظار ہم رہے کہ وہاں پہ ہم لوگ خالص دودھ دیں, تو جس اللہ کے لیے ہم ہر وقت یعنی کہ رزق کمائیں اس کے نام پر یعنی کہ ہم ہر وقت بے ایمانیاں کریں. ہمارا معاشرہ کس حد تک گر چکا ہے, کس حد تک گر چکا ہے. آپ بلیو کریں کبھی کبھی پریکٹیکلی یہ بھی اللہ کا کرم ہے, آپ باہر جائیں, ہمارے نام محمد, ہمارے نام عبداللہ, احمد, وہ نام جو قرآن سے نکلے ہیں, وہ نام جو حدیث میں ثابت ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہمارے جو بزنس ہے, کاروبار ہے, ان کا نام بسم اللہ ملک شاپ, مکہ کلاتھ ہاؤس, مدینہ ملک شاپ, داتا ملک شاپ, یعنی کہ نام ہو, اور آگے ہم اپنے ہی بھائیوں کو 2 نمبر چیزیں کھلا. کیا یہ اللہ والوں کی یہ یعنی کہ شان تھی؟ ابھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ یعنی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود نے یہ دیکھا. ابھی آپ کو انہوں نے لاسٹ حدیث کیا سنائی یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ صحابہ نے پوچھا حضور نے کہ بتاؤ آج کا مقام کیا, آج کا دن کیا ہے. آخری حدیث مکمل جب وہ فرمائیں گے تو اس میں پتہ کیا آتا ہے. سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ, یہ جگہ, یہ دن حرمت والا ہے, فرمایا اس سے کہیں زیادہ میرے غلام کا خون اور مال جو ہے اس سے زیادہ عزت والا. آج ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں. جس کعبے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبے کو مخاطب کر کے نہیں کہا تھا اے بیت اللہ, آدم سے لے کر مجھ تک اور صبح قیامت تک ہر مسلمان, ہر نبی, ہر ولی, ہر صحابی تیری تکریم کرے گا, تیری عزت کرے گا, دنیا کے جس کونے پر ہوگا تیری طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا, لیکن تیری عزت سے کہیں زیادہ میرے غلام کی عزت زیادہ ہے. سبحان اللہ. آج ہم کعبے کی طرف منہ کریں اور پھر اپنے ہی بھائی کو ملاوٹ شدہ چیزیں کھلائیں. ہماری کہاں نمازیں جائیں گی؟ وہ صحابہ کیا ایسا کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ایک صحابی اٹھ کر جلدی چلا جاتے فجر کی نماز کے بعد, تو دوسرے نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھی سے پوچھئے کہ آپ کی صحبت, آپ کی قربت اور آپ کی زیارت سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کو ہے جو مسجد چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, دوسرے دن آئے تو عرض کی یا رسول اللہ مدینہ شریف میں کھجوریں پک گئی ہیں اور میرے ہمسائے کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے, تو رات کو جب ہوا چلتی ہے تو کھجوریں گر کر میرے ذہن میں آ جاتی ہیں. میری خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے بغیر اجازت اس کے پھل کو نہ کھائیں, ان کے اٹھنے سے پہلے ساری سمیٹ کر میں اس کی امانت اس کو ادا کرتا ہوں. آج ہم سارے اس یعنی کہ حضور کے فرمان کو سوچ کر اپنے آپ سے محاسبہ کریں, ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ نمازیں, یہ میلاد شریف, داتا صاحب کے عرس, 11ویں شریف, یہ تب رونق لائیں گی. قبلہ آپ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بار بار جب یہ آپ کو دوائی دیں تو دوائی کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز پر عمل نہ کریں. آپ شوگر کی جتنی مرضی دوائی کھاتے رہیں, اوپر سے چینی بھی کھاتے رہیں, تو ڈاکٹر صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا. میلاد کریں, یہ دعائیاں ضرور ہیں, لیکن پرہیز وہ ہے جب عملی طور پر ہم اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال بھی رکھیں گے. تبھی جا کر ہم اپنے آپ کو میلاد والا کہلا سکتے ہیں, تبھی جا کر ہم کہلا سکتے ہیں کہ ہم داتا کے ماننے والے ہیں. باہر کے ملکوں میں وہاں پہ دکاندار ہی نہیں بیٹھے ہوتے, قبلہ دکاندار ہی نہیں ہوتے, مال پڑا ہوتا ہے, اوپر لکھا ہوتا ہے. ہم نے تجربہ کیا کہ بھائی جان یہ کام کریں. میں اپنا وہاں پہ مسجد کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتا ہوں. ابھی میں نے آنے سے پہلے اپنے وہاں پہ شروع کیا, آپ بلیو کریں 2 دن شروع کیا, تیسرے دن میں یہاں پہ آ گیا, سارا مال وہاں پہ یعنی کہ لوگوں پر چھوڑ کر آیا ہوں, اور پوری ایک ایک رپورٹ وہاں پہ پوری آتی ہے, اور کوئی ان کا نام نہیں ہے, کوئی ان کی داڑیاں نہیں ہے, کوئی ٹوپیاں نہیں ہیں, شرابیں بھی پیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کے اندر ایمانت داری کتنی جائے. آج ڈر لگتا ہے یہاں پہ, اور اس میں سب سے پہلے شامل ہوں. آپ اپنی جگہ شامل ہیں, ہم سب کی خواہش نہیں ہوتی نادرہ میں جائیں کوئی بندہ واقف ہوئے یار جڑ آگے ساڈا کام جلدی کرا دے, اور پھر آ کر نماز بھی پڑھنی حاجی صاحب نے. یار میں جا کے مولوی صاحب بھی ہوں گے تو وہ بھی کہیں گے یار مقتدی کو واقف مل جانا, یار تجھے پتا ہے میں مولوی صاحب میں نے زور کی نماز پڑھ, اور یار نماز رہ جائے. جو تیرے سے پہلے وہاں پہ لائن میں صبح کے جا کے بیٹھے ہوئے, ان کا حق نہیں ہے پہلے لائن میں کھڑا ہو کر اپنا کام کرنے کا. اور پھر ہم مصلی رسول پہ کھڑے ہوں گے, اے بی سی ہم سب اس میں یعنی کہ شامل ہیں. ہم کہتے ہیں ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. بھائی نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ بارش ہے جو اوپر سے آ جانی ہے. نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں. ہم سب یہاں سے اٹھ کر جائیں, ہم سب یعنی کہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 50 خاندان ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ہماری ایک بستی بن سکتی ہے. ہم سب کہیں گے ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. نظام مصطفیٰ آ گیا, ہم نے اپنی ذات پر نظام مصطفیٰ سے عمل کرنا ہے. جو بھی بندہ بے ایمانی کرتا ہے کسی بھی انسان کو کسی بھی پوسٹ پر, چاہے آپ ورکر ہیں چاہے آپ باس ہیں, آپ اپلائی ہیں, either you are employer or you are employed, whatever your status in the community,
اگر آپ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو ہم سب کی ساری چیزیں غلط ہیں. ہماری اصلاح کی بڑی ضرورت ہے اور اپنی ذات سے ہم اس کو شروع کریں. اس لیے کہا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. ایک ایک چیز جو ہم کرتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. اب یہ دیکھیں بھائی ہمارے کو ویڈیو بنا رہے کو کیمرہ بنا رہا ہے. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی آپ ولیمے میں جاتے ہیں کسی کھانے کی جگہ میں تو آپ کی ویڈیو بنی ہوتی ہے, کوئی آپ کا کھانا اس طرح آپ کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, یعنی کہ ویڈیو بن رہی تھی میں تھوڑا سا محتاط ہو جاتا. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف میں کہ قیامت والے دن جب بندے کو نامہ اعمال تھمایا جائے گا نا تو وہ جب اسے کھولے گا تو کہے گا لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. وہ فرشتے ایک گالی بھی نہیں چھٹی, یہ بھی انہوں نے دیکھ لی, یہ میں تو سوچا نہیں تھا کہ یہ بھی لکھا جائے گا. آج ہم اس چیز پر ہوتے ہیں کہ جی محفل میلاد شریف ہو دوسری چیزیں, بڑی حیرانگی ہوتی ہے یقین مانے کہ مسلمان ہو کر اس طرح کا سوال کرے. ہمارے وہاں پہ پاکستان ایسوسی ایشن نے بھی حال ہی میں 14 اگست کا پروگرام کیا تو وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ جب بیٹھے تھے تو اچانک انہوں نے کہا جی کہ سب لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں. اب وہاں پہ وہ بھی کھڑے تھے جو میلاد شریف میں سلام پر کھڑے ہونے پر اعتراض کرتے ہیں. اچھا جب اذان یعنی کہ ہو گیا نا ترانہ, اب چونکہ پاکستان تو تھا نہیں, وہ تو تھا آسٹریلیا, اب سارے بیٹھنے لگے تو جو اسٹیٹ سیکرٹری اس نے دوبارہ اعلان کیا آپ کو سٹل ابھی سٹینڈ ہونا ہے, ابھی آسٹریلیا کا بھی ترانہ جو وہ بھی پڑھا جائے گا. میں نے کہا قربان جاؤں تیرے سوال پر, یعنی کہ آسٹریلیا کا ترانہ آئے تو اس پر کھڑا ہو جائے, جب یا نبی سلام علیکہ آئے تو سوال کرے کہ اس پر کھڑا ہونے کے لیے ہونا. اللہ اکبر. تو یہ جب ہمارا معیار ہوگا تو پھر رحمتیں بھی اسی طرح کریں. تو اپنی ذات سے پیار کریں, اپنے نفس کا محاسبہ کریں. اور وہ محاسبہ کیا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ سے پوچھا کسی نے کہ حضور والا یہ بتلائیے کہ دین جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دین کی ابتدا یہ ہے کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. تو فرمایا دین میں عروج کیا ہے؟ فرمایا جب تیری ذات سے دوسرے لوگوں کو نفع ہو جائے تو سمجھ لے تو نے دین میں کمال حاصل کیا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.